أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ العظیم. بزرگان دین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی مختلف آیات کی تلاوت کی ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چند چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور کچھ دنوں سے اخلاق پر بات ہو رہی تھی. دین اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں، ان میں سے تیسرے نمبر پر اخلاق پر ہی ہماری گفتگو چل رہی ہے. تو ہم آج بھی انشاءاللہ کچھ برے اخلاق کو سنیں گے اور ان سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ اچھے اخلاق کے بارے میں بھی سنیں گے اور اپنے اندر ان کو پیدا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول کرے. میرے بھائیوں، برے اخلاق میں ایک خصلت ہے جس میں آج عام طور پر ہم تمام ہی شامل ہیں. کیا خاص، کیا عام، کیا بڑا، کیا چھوٹا، کیا مرد، کیا عورت، اکثر لوگ اس میں ملوث ہیں، اور وہ ہے غیبت، چغلی جس کو کہتے ہیں. غیبت اور چغلی. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تو غیبت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ ایک مسلمان بھائی کا پیٹھ پیچھے آپ اس طرح اس کا ذکر کرو، اس کی ایسی باتیں آپ بیان کرو کہ اگر وہ سن لے تو اس کو برا لگے. مثلا میرا ایک بھائی ہے، میں آپ کے سامنے اس کی ایسی باتیں بیان کر رہا ہوں کہ اگر وہ میری یہ بات سن لے تو اس کو دل میں تکلیف ہو، دل میں برا لگے، شرم محسوس ہو. تو کسی کی ایسی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس کو کہا جاتا ہے غیبت. اور غیبت یہ حرام ہے، اس لیے کہ غیبت میں ایک مسلمان بھائی کے دل کو دکھایا جاتا ہے، اس کی عزت پر آنچ اور عزت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. تو کسی مسلمان بھائی کو پریشان کرنا، کسی مسلمان بھائی کی عزت آبرو پر حملہ کرنا اور اس کی عزت سے کھیلنا، اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر جن باتوں کا اللہ کے نبی نے تاکید کے ساتھ امت کو کہا تھا کہ یہ کام مت کرنا یا یہ کام کرنا، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ تم کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا. تو جو آدمی غیبت کرتا ہے وہ گویا کہ دوسروں کی عزت سے کھیلتا ہے، اور یہ حرام ہے. لہذا ہمیں غیبت سے بچنی چاہیے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو گویا کہ ہدایت دے رہے ہیں. آیت اوپر سے احکامات چلتے آ رہے ہیں. اس سے پہلے حکم تھا کہ بھائی تم کسی کے ٹوہ میں مت پڑو، کسی کے پیچھے مت پڑ جاؤ کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، کسی کی جاسوسی مت کرو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، یعنی دوسرے کی ایسی باتیں بیان نہ کرے کہ جس سے اس کو تکلیف ہو. اور آگے اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے گوشت کو کھائے. گویا کہ کسی کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے کہ مردار کھانا. ظاہر سی بات ہے کہ مردار کوئی بھی نہیں کھا سکتا، بلکہ اگر ہمیں کوئی مجبور بھی کرے تو ہم پھر بھی کھانا پسند نہیں کریں گے. تو کسی کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ مردار کھانا. یعنی جس طرح ہمیں مردار سے نفرت ہے، مردار کھانے سے نفرت ہے، سڑے گلے گوشت کھانے سے نفرت ہے، تو اسی طرح کسی کی غیبت کرنے سے بھی ہمارے اندر ایسی ہی نفرت ہونی چاہیے. اللہ اسی کو فرما رہے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا مردار کھائے؟ فکرہتموہ، اس بات کو تو تم ناپسند کرتے ہو. یعنی مردار کھانے کو ناپسند کرتے ہو لیکن غیبت کرتے، یہ کیسی بات ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اور ڈر کر اللہ سے توبہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے. اور حدیث میں بھی غیبت کرنے کو زنا سے زیادہ بدتر گناہ قرار دیا گیا. زنا کسی عورت کے ساتھ انسان ناجائز تعلق قائم کرتا ہے تو وہ چھپ کر کرتا ہے اور اس کو دل میں برا بھی سمجھتا ہے، لیکن غیبت ایک ایسی وبا ہے کہ انسان اسے کھلے عام کرتا ہے، سب کے سامنے مجمع میں کرتا ہے.
اور دل سے اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. ایک تو یہ کہ انسان اس کو گناہ بھی سمجھے، لیکن غیبت جو انسان عادی بن جاتا ہے تو وہ بولتا ہے میں غیبت تھوڑا نہ کر رہا ہوں، میں تو گویا کہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. مثلاً خالد صاحب یا کسی کے نام یا کسی کا بھی آپ نام جوڑ لیں کہ میں نے اس کی کوئی بات بیان کی، سامنے والا ہمیں اگر کوئی ٹوکے یار ایسی بات مت کرے تو غیبت ہو گئی، تو سامنے سے جواب ملتا ہے کہ نہیں یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو میں گویا کہ جو حقیقت ہے وہ بیان کرتا ہوں. حالانکہ حدیث شریف میں ایک جگہ وضاحت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ سے پوچھا تھا کہ اتدرون الغیبہ، کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ذکر کا اخاک بما یکرہ، آپ کا اپنے بھائی کی ایسی باتوں کو بیان کرنا کہ جس کو وہ ناپسند کرے. وہی جو میں نے تعریف میں بیان کی کہ کسی کے ہم ایسی باتوں کو لوگوں کے سامنے شیئر کریں کہ اگر وہ آدمی اس بات کو سن لے تو اس کو برا لگے، تو اسی کا نام غیبت ہے. صحابہ نے پھر آگے کہا تھا کہ اللہ کے نبی چاہے وہ چیزیں اس کے اندر ہو، مثلاً ایک آدمی ہے جو بہت جھوٹ بولتا ہے یا کاروبار میں بہت یہ کرتا ہے، اب میں سب کے سامنے اس کی برائی کرتا پھروں، حالانکہ حقیقت بھی یہی ہے اور میں بول بھی رہا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہی غیبت ہے. صحابہ نے پوچھا کہ چاہے وہ چیز اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تب بھی یہ غیبت ہے؟ کہا کہ ہاں، اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے پھر تو یہ بہتان ہو گیا، یہ گویا کہ غیبت سے بھی بڑھ کر گناہ ہو گیا کہ آپ جھوٹ بھی بول رہے ہو، دوسرے کی عزت پر ڈاکہ بھی ڈال رہے ہو، اس پر الزام بھی لگا رہے ہو اور غیبت بھی کر رہے ہو. یہ تو 4-5 گناہ ایک ساتھ ہو گئے. تو ہم جو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو میں حقیقت بیان کر رہا ہوں وہی غیبت ہے. اور صرف اتنا یاد رکھیں کہ بھائی اگر وہ یہ بات سن لے اس کو تکلیف ہو تو ایسی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے. اب غیبت کا علاج کیا ہے؟ تو حدیث شریف میں اور کتابوں میں غیبت کا علاج بھی لکھا ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ بری خصلت ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنا علاج کریں. پہلا علاج تو یہ ہے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کریں، زبان کا کنٹرول کریں، جہاں بولنا ضروری ہو وہیں بولیں. اس لیے کہ اگر مجلس لگائیں گے اور ادھر ادھر کے بولیں گے تو بولتے بولتے کبھی کبھی ہو ہی جاتا ہے، نہ چاہ کر بھی دوسرے کی برائی ہو ہی جاتی ہے. ہم زبان کا جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا گویا کہ غیبت سے بچیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر یقینہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ یا تو چپ رہے یا تو بولے ہی نہیں، اور اگر بولنا ہے تو اچھی بات کرے، یعنی گناہ کی بات یا غیبت یا چغلی کسی کی نہ کرے، یا تو اچھا بولے یا پھر بولے ہی نہیں، دو میں سے ایک کام کرے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں من یضمن لی بین لحیتیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو آدمی دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان اور دو پیر کے درمیان یعنی شرمگاہ جو ہے، جو آدمی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے، یعنی زبان اور شرمگاہ کا صحیح استعمال کرے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. یعنی اگر ہم زبان کو صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں اور اپنے شرمگاہ کو یعنی خواہشات کو صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں، حلال جگہ، حرام سے ہم بچتے ہیں، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے یہ ایک ضمانت لے لی ہے کہ ہمیں جنت میں ضرور داخل کرائیں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو اگر ہم غیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو یاد رکھیں اور زبان کا ہم صحیح استعمال کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں لائیں کہ میں کسی کے بارے میں بولوں گا اللہ کی گرفت ہو جائے گی، مجھے سزا ملے گی، اور غیبت بہت ہی بری چیز ہے. تو اللہ کا ڈر اور خوف اللہ کو حاضر ناظر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس غیبت سے اور اس وبا سے ہمیں بچا کے رکھیں گے. حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان جب بھی کوئی بات کرے تو اس وقت وہ سوچ لے کہ میں جو بول رہا ہوں اس بات کو میں ثابت بھی کر پاؤں گا کہ نہیں. جیسے وکیل جو ہوتا ہے کورٹ کے اندر وہ آن کال کچھ بھی نہیں بولتا، اس لیے کہ وہ ایک لفظ بولے گا وہاں سے جج صاحب پوچھیں گے چلو لاؤ ثبوت پیش کرو. تو ہمیں بھی گویا کہ ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو کسی کے بارے میں بول رہا ہوں تو اگر اس بات پر مجھ سے دلیل مانگ لی جائے، ثبوت مانگ لے جائے کہ لاؤ ثبوت لاؤ، تم کہاں سے یہ بات پیش کر رہے ہو، تو ہمیں گویا کہ ہر وقت اپنے ذہن میں یہ استحضار رکھنا ہے کہ جو بات میں کہوں بالکل اگر ہمارے پاس صحیح پختہ خبر ہے تبھی کہا جائے، اور اگر ہمارے پاس صحیح پختہ خبر نہیں ہے تو آل کال ہمیں نہیں کہنا چاہیے. تو زبان کی خاص حفاظت کرنی چاہیے. تو اس سے گویا کہ ہم غیبت جیسی لعنت سے بچ سکتے ہیں. رہ گئی آخری بات کہ اگر ہم نے کبھی کسی کی غیبت کر دی ہے انشاءاللہ توبہ کرتے ہیں کہ آج سے تو نہیں کریں گے، لیکن اگر ہم سے کبھی ہو گیا بھولے چکے سے، لیکن ہم انسان ہیں، گناہوں کے پتلے ہیں، کبھی کبھی ہو جاتی ہے غلطی، تو اس کی تلافی یہ ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اللہ کے حضور. دوسرا کام یہ ہے کہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے اس سے معافی تلافی کرا لیں. اور معافی تلافی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بتلاؤ بھی کہ بھائی میں نے فلاں دن تمہاری غیبت کی تھی، یہ بات بیان کی تھی، ایسا نہیں. بس آپ اجمالی طور پر کہ اگر آپ کا میرے اوپر کوئی حق ہے تو آپ معاف کر دیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو اس طرح اجمالی طور پر بھی آپ گویا کہ غیبت معاف کرا سکتے ہیں.
لیکن صرف غیبت ہی معاف کرا سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کا پیسہ روپیہ ہڑپ لیا ہے تو وہ اس طرح معاف نہیں ہوگا. وہ تو پھر آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ آپ کے میں نے 100 روپے فلاں دن لے لیے تھے, میں دے نہیں پاؤں گا, معاف کر دو. غیبت کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اجمالی طور پر صرف اس سے معافی کرا لی, سلام مصافحہ کر کے معافی کرا لی, تو معافی ہو جائے گی. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جس کی ہم نے غیبت کی وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, جب ان کا انتقال ہو چکا ہے, تو اس کے بارے میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے اپنی گناہ کی معافی کریں اور ان کے لیے استغفار کریں, زیادہ سے زیادہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں. تو اس طرح اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف کریں. تو یہ سب سے زیادہ جو آج ہم لوگ ملوث ہیں, غیبت میں ملوث ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس وبا سے, اس بیماری سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. دوسری بیماری اور دوسری بری عادت جو عام طور پر ہمارے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے ایک دوسرے سے جلنے کی, حسد کی. حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ مثلا ہمارے کسی بھائی کو یا ہمارے کسی پڑوسی کو, کسی رشتہ دار کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے, یا تو علم دیا ہے, یا کوئی عزت دی ہے, شہرت دی ہے, کچھ پیسہ دیا ہے, کوئی بھی نعمت دی ہے اللہ نے, صحت دی ہے, اولاد دی ہے, خوبصورت وائف دی ہے, کچھ بھی اللہ نے کوئی بھی نعمت اسے دی. اب ہم اس سے جل رہے ہیں اور دل میں یہ کر رہے ہیں کہ اس کو ملی تو ملی کیوں, اس کو نہیں ملنے چاہیے. گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کر رہے ہیں. حسد کرنے والا گویا کہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے. اسے دیا تو اللہ نے ہے, اب یہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس کو کیوں ملی, اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے. اور ہم کوشش کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ بھائی اس سے یہ نعمت کسی نہ کسی طرح ختم ہو جائے. اس کو کہا جاتا ہے حسد, یعنی سامنے والے سے جلنا اور یہ آرزو کرنا کہ اس کو یہ نعمت نہ ملے, اس سے یہ نعمت چھین جائے, ختم ہو جائے. اس کو کہا جاتا ہے حسد, اور یہ بھی حرام. اور ایک دوسری چیز ہے اسی کے مقابلے میں, اس کو اردو میں بولتے ہیں رشک, کہ کسی کو کوئی نعمت ملی ہے, آپ کے دل میں ایک رشک ہو رہا ہے کہ یار اس کو ملی, مجھے بھی ملتی کتنا اچھا ہوتا. یعنی اس کے پاس وہ نعمت رہے, اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے, اس میں اور برکت دے, مجھے بھی ملے. اس کا کاروبار سیٹ ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ اور برکت دے, کاش میرا بھی کاروبار اس طرح سیٹ ہو جائے, مجھے بھی یہ نعمت مل جائے. تو اس کو کہا جاتا ہے رشک. اس کی اجازت ہے, یہ ہم کر سکتے ہیں, بلکہ یہ اچھی چیز ہے. کسی کے مثلا کوئی آدمی زیادہ عبادت کر رہا ہے یا کوئی آدمی زیادہ خیرات کر رہا ہے, تو ہم رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اسے دیا ہے, وہ خرچ کر رہا ہے, اللہ مجھے بھی دے, اس کو بھی برکت دے اور مجھے بھی دے, تاکہ میں بھی خرچ کروں. تو یہ رشک ہے, اس کی اجازت ہے. لیکن حسد کی اجازت نہیں ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کو نہیں ملنی چاہیے. یہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہے ہیں. حسد کرنے والا گویا کہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد کی جو وبا ہے دنیا میں بھی مطلب انسان بھگتتا ہے, آخرت میں بھی. اور حسد کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد جو ہے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ. یعنی ایک لکڑی ہے بالکل سوکھی ہوئی ہے, اس میں پانی وانی بھی نہیں ہے, تر بھی نہیں ہے, سوکھی ہوئی لکڑی ہے, اس کو آپ آگ میں ڈالیں گے, کچھ ہی دیر میں وہ جل کر راکھ ہو جائے گی, ہاں ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح جو آدمی اگر حسد کرتا ہے, چاہے وہ جتنی عبادت کر لے, آخرت میں گویا کہ اس کے سارے اعمال اسی طرح ختم کر دیے جائیں گے. اور دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے کہ جو آدمی حسد کرتا ہے وہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے, اس لیے کہ نعمت تو اللہ دے رہا ہے, سامنے والے کو تو ملتی رہے گی, چاہے آپ جلو بھنو کچھ بھی کرو, آپ کے جلنے سے اللہ تعالیٰ اپنا فضل ختم نہیں کریں گے. تو اس کو نعمت ملتی رہے گی, آپ جلتے رہیں گے, وہ تو بیچارہ مزے میں ہے اور آپ ہی گویا کہ تکلیف میں رہیں گے. حسد کرنے والا آخرت میں بھی گویا کہ نقصان میں ہے, خسارے میں ہے, اور دنیا میں بھی گویا کہ وہ تکلیف میں رہتا ہے. اس لیے ہمیں اگر ہمارے اندر یہ چیز ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس صفت کو اپنے اندر سے ختم کریں. اور عام طور پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. دوسری کی ترقی ہمارے آنکھوں میں گویا کہ چبھتی ہے, ہم برداشت نہیں کر پاتے, ہمیں برداشت کرنی چاہیے. اور جو میں نے کہا کہ رشک, کہ آپ دعا کریں کہ اللہ انہیں بھی برکت دے اور آپ کو بھی گویا کہ وہ نعمت دے, تو رشک ہم کر سکتے ہیں, لیکن حسد کی اجازت نہیں ہے. رہ گیا اس کا علاج کہ اگر کسی کو حسد ہو جائے تو وہ کیا کرے. تو سب سے پہلا علاج تو یہ ہے کہ جس سے آپ کو حسد ہے آپ اس کی خوب تعریف کرو کہ یار دیکھو اس کو اللہ نے کیسی مطلب دولت دی ہے, اس کا کاروبار کیسا چل رہا ہے, اس کی گاڑی کیسی ہے, اس کا گھر کتنا اچھا ہے, اس کی آپ تعریف کرو, چاہے آپ کے دل کے خلاف ہو. دل تو چاہ رہا ہے کہ نہیں یار اس کو غلط ملا, مجھے ملنا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی آپ اس کی تعریف کریں گے تو گویا کہ آپ کے نفس کے خلاف یہ کام ہوگا, گویا کہ آپ کا نفس دبے گا, اور اسی سے آپ کی اصلاح ہوگی, اسی سے یہ حسد آپ کے اندر سے نکلے گا. تو پہلا کام یہی کرنا ہے کہ جس سے آپ کو حسد ہے اس کی آپ خوب تعریف کرو, چاہے زبانی نہیں صحیح, لیکن آپ تعریف شروع کر دیں. دوسرا کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ اچھے سے ویوہار کریں, اس میں سلوک, جب بھی وہ ملے تعظیم سے سلام, ہاں ٹھیک ہے بھائی خیریت سے ہو, کیسا چل رہا ہے, سب بڑھیا ہے, یعنی اچھے سے اس کے ساتھ پیش آئے. اور تیسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے ہم دعا کریں, اس لیے کہ دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی نعمت ختم ہو, لیکن آپ زبان سے دعا کریں کہ آپ کو اور نعمت ملے, تو یہ آپ کے نفس کے خلاف کام ہوگا.
اور یہ جو دعا کا تیسرا عمل ہے، یہ اس سے آپ کو مطلب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کہ بھائی مجھے تو اور ہوا ہے کہ اس سے اور حسد ہوگی، اس کی نعمت میں اضافہ ہوگی تو اور حسد ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو ہی فائدہ ہوگا، اس لیے کہ آپ نے حدیث سنی ہے کہ جب ہم کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایک فرشتہ ہمارے حق میں دعا کرتا ہے۔ اب ہماری دعا کا حال تو یہ ہے، ہم گنہگار ہیں، ہماری دعا قبول ہو نہ ہو اللہ کی مرضی، لیکن فرشتہ جو ہے وہ تو بالکل معصوم ہے، وہ تو نور سے بنا ہے، اس کی دعا تو یقیناً قبول ہوگی۔ تو آپ کو کسی سے اگر حسد ہے، علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اور دعا کریں کہ اللہ اس کو اور نعمت دے، تو اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ فرشتہ آپ کے حق میں آمین کہے گا اور آپ کو بھی وہ نعمت ملے گی۔ جب آپ کو مل جائے گی تو پھر حسد ہی ختم ہو جائے گی۔ تو دوسری جو بری صفت ہے وہ ہے حسد کی، ایک دوسرے سے جلنے کی، ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے کی، تو اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اور رشک جو ہے، اگر وہ رشک آپ کرنا چاہیں تو وہ اچھی چیز ہے، اور نیک کام میں تو اور اچھی بات ہے۔ تو یہ دو بری خصلتیں ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسری آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ پوشیدگی میں بھی اور کھلے عام یعنی کھلم کھلا اور چھپے ہوئے بھی خرچ کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، تو وطن اصلی میں بہترین انجام ان کا حصہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور آخر میں کہا کہ یہی لوگ گویا کہ کامیاب ہیں۔ اصل میں مجھے تیسری بات کہنی تھی لیکن وقت کم ہو رہا ہے۔ خلاصہ یہ یاد رکھیے کہ تیسری چیز جو ہمیں آج بیان کرنی ہے، جو صفت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، وہ ہے صبر اور شکر۔ انسان پر دو طرح کے احوال آتے ہیں، خلاصہ یہی ہے، انسان پر ہمارے اوپر دو طرح کے حالات، کبھی اچھے حالات آئیں گے، کبھی برے حالات آئیں گے۔ اگر اچھے حالات ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں، اور اگر برے حالات آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یعنی اس وقت ہم صبر کا مظاہرہ کریں۔ بالکل اللہ پر اعتراض، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار میرے ہی ساتھ ایسا کرنا تھا، نعوذ باللہ، اس طرح کے کلمات ہمیں نہیں کہنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ صبر میں تو خدا سب کو یاد آتا ہے، لیکن شکر میں نعمت کے وقت انسان خدا کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کبھی کبھی آزماتے بھی ہیں، کوئی مصیبت دے کر، پریشانی دے کر، بیماری دے کر، تو مصیبت کے وقت ہم اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن انسان کی سب سے بڑی آزمائش نعمتوں میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی چیزیں دے رہے ہیں اور دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں اس کو ساری چیزیں دیتا ہوں، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ مجھے یہ یاد کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر ہم اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں گویا کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ عموماً ہم شکر نعمت کے وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں، جیسے مثلا شادی ہو رہی ہے تو شادی میں ہم نمازیں بھی ترک کر دیتے ہیں، یعنی شادی جو ایک نعمت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، گویا کہ ایک حلال رشتہ دے رہے ہیں، دو خاندانوں کو اللہ تعالیٰ جوڑ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دونوں خاندان پہلے الگ ہوتے ہیں، پھر ایک قبول کرنے سے، ایک نکاح کی وجہ سے دونوں خاندان گویا کہ خونی رشتے سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ تو اتنی بڑی نعمت اللہ دے رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم گویا کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو نعمتوں کے وقت گویا کہ ہماری بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہی فرماتے ہیں کہ جو لوگ محض اللہ کو پانے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہیں، ایک کام، دوسرا کام کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، خود بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں، تیسرا کام کہ وہ اللہ نے انہیں جو مال و دولت دی ہے اسے وہ خرچ کرتے ہیں، تنہائی میں بھی اور سر عام بھی، یعنی جہاں جیسی ضرورت پڑ گئی وہ ویسے خرچ بھی کرتے ہیں، چوتھا کام وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اچھائی سے اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ جو آدمی یہ چار کام کرے اولئک لہم عقبی الدار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کل قیامت کے دن عقبی الدار، یہ گویا کہ اشارہ ہے کہ کل قیامت کے دن ان کا انجام اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت دیں گے۔ تو نعمتوں مصیبت پر صبر کرنے سے گویا کہ ہمیں جنت ملے گی، اور نعمتوں پر ہم اگر شکر کریں گے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں پر شکر ادا کرو گے اور میرا احسان مانو گے میں اسے اور بڑھا دوں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت رہے گی وہ بھی چھین لیں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دو صفتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، اگر اچھے حالات ہیں تو ہم اللہ کا شکر کریں، اور شکر یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے دل میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ شکر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم شکریہ شکریہ یا الحمدللہ الحمدللہ کہیں، شکر کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو کام کرنے کا حکم دیا ہے انہیں ہم کریں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے ہم رک جائیں، اور اگر ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر ہم صبر کریں۔ اور صبر کی تین قسمیں ہیں،
ایک تو ہے، ایک کو کہا جاتا ہے صبر علی العمل. خلاصہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کوئی نیک کام کرنے جائیں گے، وہاں پر آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. مثلا ٹھنڈا پانی ہے، اس سے وضو کرنا پڑے گا. ابھی سحری میں اٹھنا دشوار ہے، 3 بجے اٹھنا پڑتا ہے، 3:30 بجے، یہ پریشانی ہے، لیکن انسان اس کو صبر کرے، برداشت کرے. اور کبھی صبر ایسا ہوتا ہے کہ عبادت کے درمیان صبر، مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا، ذہن ادھر سے ادھر بھٹک رہا ہے، تو وہاں آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے. صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. تو وہاں ذہن کو کنٹرول کرنا ہے، نماز میں جی لگانا ہے. یا آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ چلو میری کچھ واہوائی ہو جائے، ریاکاری ہو جائے، وہاں دل کو کنٹرول کرنا ہے کہ نہیں، محض اللہ کے لیے دینا ہے. اور کبھی صبر ہے مصیبت پر، آپ کو پریشانی ہو گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، یا گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، یا کسی کی وفات ہو گئی، تو وہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، وہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دینی ہے. تو یہ 2 صفتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، صبر کی اور شکر کی. اور جو 2 بری خصلتیں ہیں، غیبت اور حسد، اس سے اپنے آپ کو ہمیں بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. آخر میں ایک حدیث میں سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اس شخص کو مل گئی جس کے اندر 4 خصلتیں ہوں، 4 باتیں ہوں. یعنی جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہو، گویا کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. پہلی چیز ہے شکر کرنے والا دل، دوسری چیز ہے ذکر کرنے والی زبان، اور تیسری چیز ہے آزمائشوں پر صبر کرنے والا بدن، اور چوتھی چیز ہے کہ اپنے اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی. لہذا ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا دل دے. یعنی یہ ساری دعائیں ہمیں مانگتے رہنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کے قدردانی کی اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برے اخلاق سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کے اعمال کو قبول فرما. رمضان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ایک عشرہ گزر گیا، ہم اس کی قدر نہ کر سکے. اے اللہ باقی جو 2 عشرے ہیں ان کی مکمل قدردانی کی توفیق عطا فرما. یا العالمین ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم میں سے جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما. تمام کے کاروبار میں برکت نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے گھروں میں چین، سکون اور رحمت نازل فرما، سکینت نازل فرما. اے اللہ ہم تمام کی مدد فرما. اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل، زبان اور ذکر کرنے والی زبان اور آزمائشوں پر صبر کرنے والا بدن نصیب فرما. الہ العالمین خیر کے لائن سے جتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، ہر ایک میں ہمارا حصہ نصیب فرما. جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ہے، ہر ایک سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل قبول فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.